اب یہی دیکھیے کہ دنیا کے دوسرے بڑے شپ بریکر سینٹر گڈانی کے ساحل پہ لائے جانے والے آئل ٹینکر میں لگی آگ کے سبب 2 درجن مزدوروں کی ہلاکت کے اسباب جاننے اور ان جیسے سینکڑوں مزدوروں کو بنیادی حفاظتی اور پیشہ ورانہ سہولتوں کی عدم فراہمی پہ کڑے اقدامات اور ازالے سے نہ حکومت کو دلچسپی ہے اور نہ ہی میڈیا کے ایک بڑے حصے کو، بلکہ نااہلیت کی بنیادی خرابی کے تدارک سے توجہ ہٹانے کے لیے جو درفنتنیاں چھوڑی جا رہی ہیں ان میں کثیر الاشاعت اردو اخبارات میں شائع ہونے والی یہ خبر بھی ہے کہ اس جہاز کو 19 رکنی بھارتی عملہ 22 اکتوبر کو گڈانی کے ساحل پہ چھوڑ کے اسی دن روانہ ہو گیا، یعنی آگ لگنے کا سبب یہ ہے۔ بھارتی اور پاکستانی پنجاب میں سردیوں میں دھند چھانا ایک معمول کی بات ہے۔ گزشتہ چند برس سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب اس دھند کا دورانیہ سال بسال بڑھ رہا ہے۔ دلی سے امرتسر اور لاہور تا گجرات کی زرعی و صنعتی بیلٹ میں ہزاروں کارخانے ہر سال لاکھوں ٹن آلودگی فضا میں بکھیرتے ہیں۔ سرحد کے دونوں جانب لاکھوں کسان فصل کی کٹائی کے بعد زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرنے کے لیے آگ لگانے کا سستا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ دھند میں آلودہ ذرات کی آمیزش کے سبب اب سموگ اور فوگ کے ملاپ سے سموگ نامی خچر پیدا ہو گیا ہے، جس کی دلتیوں سے کروڑوں لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر امریکی خلائی ادارے ناسا کی ایک تصویر چھائی ہوئی ہے جس کے مطابق بھارتی پنجاب میں زرعی زمین کو ڈنٹھلوں اور گھاس پھوس سے آگ لگانے کے نتیجے میں فضا میں سموگ کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ اس تصویر کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سموگ بھی ایک سوچی سمجھی بھارتی سازش ہے، مگر یہ عجیب سازش ہے جس کے نتیجے میں صرف پاکستانی پنجاب ہی نہیں، دلی، ہریانہ اور بھارتی پنجاب بھی سموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صنعتی آلودگی ٹھکانے لگانے کی خاطر کارخانوں کو جدید طریقوں پہ مجبور کرنے کے لیے مؤثر قوانین اور نگرانی کے شکنجے میں لایا جائے۔ کوئی نہیں بتا رہا کہ کسان اپنی زمین بغیر دھواں پھیلائے کیسے صاف کریں۔ بس یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اپنا سموگ پاکستان کی جانب نہ دھکیلے۔ اگر ایسا ہو جائے تو لاہور تا فیصل آباد چھائی سموگ کی چھتری لپٹ جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب 1999 میں بھارت نے راجستھان کے علاقے پوکھران میں ایٹمی تجربات کیے تو اس کے بعد سندھ میں پڑنے والی شدید گرمی کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا کہ دراصل ایٹمی تجربات نے ٹیمپریچر بڑھا دیا ہے۔ مگر بلوچستان میں ایٹمی دھماکوں سے بھی ٹیمپریچر میں کوئی اضافہ ہوا؟ بالکل نہیں۔ اب سموگ جیسے سنگین مسئلے کے ساتھ بھی کھلواڑ کے تیل میں ہر کوئی اپنا اپنا لچ تل رہا ہے۔ مثلا پنجاب پولیس نے عمران خان کے حامیوں پہ جس طرح اندھا دھند آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس کا دھواں سموگ کے عذاب کی شکل میں خود پنجاب پہ نازل ہو گیا ہے۔ یا شریف برادران پاناما پیپرز کے ثبوت اتنی مقدار میں جلا رہے ہیں کہ آسمان دھواں دھار ہو گیا ہے۔ کراچی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی برس سے بلدیاتی محکموں کے مفلوج ہونے اور گڈ گورننس کے فقدان کے سبب پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر کچرا کنڈی بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے کراچی آمد پہ پھپتی کسی کہ پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہر بھی کراچی سے زیادہ صاف ہیں۔ اس کا ترکی بترکی جواب صوبائی مشیر مولا بخش چانڈیوں نے یہ دیا کہ پہلے پنجاب اپنے شہروں کو سموگ سے تو بچا لے، اس کے بعد کراچی کی صفائی کی بات کرے۔ یعنی گندگی اور آلودگی کا موضوع بھی صوبائی خود مختاری مجروح کرنے کے اسباب میں شامل ہو گیا ہے۔ ریاست چلانے والوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ گڈ گورننس پہ دھیان دینے کے بجائے جگت، پھپتی، طنز اور توجہ ہٹاؤ الزام تراشی کے ذریعے خود کو بری الذمہ قرار دے کے وقتی طور پہ ہی صحیح مگر جان چھڑا لی جائے۔ اس طرح کے رویے سے ریاست سسک سسک کے رینگ تو سکتی ہے مگر اپنی کوئی مقامی یا بین الاقوامی توانا شناخت نہیں بنا سکتی۔ پر توانا شناخت کون کمبخت بنانا چاہتا ہے؟ عذابوں کی کئی شکلیں ہیں، لیکن عقل پہ مہر لگ جانا شاید سب سے بڑا عذاب ہے۔